نازل رحمت کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نماز باجماعت ادا کرنا اس کو قبول و منظور فرما کے دنیا کے اندر باعث برکت بنائے اور آخرت کے اندر ذریعہ نجات بنائے۔ اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ 2025 کا اختتام ہے، جنوری کے آخری ایام ہیں، سال کا اور اس ماہ کا اختتام ہے۔ یہ ہر انسان کی زندگی میں سے ایک سال کم ہو چکا ہے۔ ہم موت کے، قبر کے اور آخرت کے قریب ہو چکے ہیں، اور ہر ایک کو یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم نے 2025 کے اندر اپنے اللہ کو کتنا راضی کیا ہے اپنے دوسرے معاملات کے ساتھ ساتھ۔ کتنے ہی جنازے ایسے ہیں جو ہم نے اٹھائے ہیں، دفنائے ہیں، کفن پہنائے ہیں۔ اگر ہمیں بھی 2025 کے اندر موت آ جاتی تو کیا ہمارے اعمال اس قدر تھے کہ ہم قبر میں جاتے اور اللہ تعالیٰ قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیتا اور آخرت کے اندر ہمارے لیے نجات ہو جاتی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر بندہ تم میں سے یہ غور و فکر کرے کہ اس نے اپنی قبر کے لیے کیا بھیجا ہے، اپنی آخرت کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے کہ جو جب قبر میں جائے گا تو اس کے کام آئے گا، جب حشر میں جائے گا تو اس کے کام آئے گا۔ ہر ایک جو غور و فکر کرے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، لوگو اپنے آپ کا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ ہم قبر میں جائیں گے تو ہم محاسبہ ہوگا، فرشتے آئیں گے محاسبہ کرنے کے لیے۔ جب قبروں سے ہم حشر کے اندر جائیں گے تو اللہ رب العزت خود جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جو ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، جس نے یہ پوری کائنات ہمارے لیے سجائی ہے، بنائی ہے، پھبائی ہے، وہ اللہ رب العالمین خود اپنے بندوں کا محاسبہ کرے گا، ان سے سوال کرے گا، ان سے جواب لے گا۔ تو فرمایا کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، محاسبے سے پہلے اپنا خود محاسبہ کر لو۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر ایک مسافر ہے۔ جیسے کوئی مہمان جاتا ہے، سفر کرتا ہے، مسافر بنتا ہے، تو اس کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ میں نے چند دن، چند لمحے میں نے یہاں پر رہنا ہے، پھر میں نے واپس چلے جانا ہے۔ تو ہم کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور دنیا کے اندر ہم مسافر ہیں۔ یہاں تو چند ایام، چند دن ہم نے رہنا ہے، اور ہر ایک نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ تو فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے اللہ کے بندے دنیا کے اندر اس طرح رہ جس طرح ایک مہمان کسی کے پاس جا کے رہتا ہے یا مسافر جو ہے وہ رہتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ 5 چیزیں ایسی ہیں، 5 نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں کہ جو اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، اور وہ بڑی قیمتی ہیں، بڑی زبردست قسم کی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ 5 چیزیں جو ہیں نا، وہ 5 نعمتیں جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے، جن کے ساتھ اللہ نے تم کو نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نوازتا ہے۔ فرمایا کہ یہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے ان کو غنیمت جانو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شبابہ کا قبل حرمی کا، جوانی کو بڑھاپے سے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ بڑھاپے کی عمر کے اندر پہنچنے سے پہلے کہ جب تم لاغر ہو جاؤ،
تمہارے اندر چلنے کی ہمت نہ ہو، اتنے کمزور ہو جاؤ کہ جب مسجد کے اندر آنے کی تمہارے اندر ہمت نہ ہو، سکت نہ ہو، طاقت نہ ہو، وہ وقت آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے تجھ کو جوانی دی ہے، اس جوانی کو غنیمت جانو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوان کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے، اللہ بڑے عبادت کرتے ہیں، ان کا بھی اجر و ثواب بہت دیتا ہے، بے حد دیتا ہے، ہماری سوچوں سے بڑھ کر دیتا ہے، لیکن جو جوانی کی عبادت ہے یہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ اس لیے پسند ہے کہ جوانی کی عمر کے اندر بندے کے اندر طاقت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے کہ وہ غلط کاریاں کر سکتا ہے، غلط کام کر سکتا ہے، کیونکہ جوانی ہے، قوت ہے۔ تو اس وقت جو اپنے نفس کے اوپر قابو پا کر کے اپنے اللہ کے دامن کو پکڑتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، نفل و نوافل پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ نوجوان کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جو جوانی کی عمر کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہے، کل قیامت والے دن ایسے بندے کو اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا، جس دن کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ بڑھاپے کے آنے سے پہلے بڑے بڑے بزرگ اذان شروع ہوئی تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے۔ پوچھا بابا جی بزرگوں کیا ہوا، کوئی مسئلہ ہے، کوئی تکلیف ہے؟ کہنے لگی کہ نہیں، میرا دل ترس رہا ہے کہ اذان ہوئی ہے، میں بھی مسجد کے اندر جا کے نماز پڑھوں، لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ وقت آنے سے پہلے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَصِحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، بیماری کے آنے سے پہلے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ یہ صحت بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور میرے پیارے بھائیو یہ صحت بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ جب بیماری آ جاتی ہے نا، بیماری، تو پھر بندے کو قدر ہوتی ہے اس صحت کی۔ تھوڑا سا بخار ہی ہو جائے نا، کوئی تھوڑی سی تکلیف، عام تکلیف ہو جائے، ایک تو بہت بڑی بڑی بیماریاں ہیں نا جو بندے کو لاچار کر کے رکھ دیتی ہیں، چھوٹی سی بیماری آ جائے بندے کو ہلا کر کے رکھ دیتی ہیں، بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیماری کے آنے سے پہلے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ ہوتا ہوگا آپ کا اتفاق ہاسپٹلوں کے اندر جانے کا، جب مریضوں کو دیکھتے ہیں کتنی خطرناک اور کتنی خطرناک بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، وہ ترس رہے ہیں کہ کاش ہمیں صحت مل جائے اور ہم ساری زندگی اللہ کی عبادت کے اندر گزار دیں، لیکن وہ وقت گزر گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیماری کے آنے سے پہلے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، تیسری چیز کہ غریبی کے آنے سے پہلے پہلے امیری کو غنیمت جانو۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نوازتا ہے۔ مال اللہ کی بہت بڑی دولت جو ہے، یہ بھی اللہ کا ایک کرم ہے، فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ مال، یہ کاروبار، یہ بزنس، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو فراوانی دیتا ہے، بہت اچھا گھر دیتا ہے، مال دیتا ہے، زر دیتا ہے، دکان دیتا ہے، بہت بڑے بزنس دیتا ہے، فیکٹری دیتا ہے، کارخانے دیتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اگر کسی کے اوپر کر دے تو آپ نے فرمایا کہ فقیری آنے سے پہلے پہلے امیری کو غنیمت جانو۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کئی کشکول پکڑنے والے، ان کے کشکول ٹوٹ جاتے ہیں، وہ امیر بن جاتے ہیں، اور کئی امیر جو ہیں ان کی فیکٹریاں بھی بک جاتی ہیں۔ آپ بڑے شہروں میں جا کے بڑے بڑے بزنس مینوں کو دیکھو، خود دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو ملوں کے مالک تھے آج وہ کرائے کے مکانوں کے اوپر ہیں اور مانگنے پر مجبور ہیں، قرض اٹھانے پر بینکوں کے مقروض ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور اگر تجھے اللہ نے مال دیا ہے، دکانیں دی ہیں، بزنس دیا ہے، تو اتنا ہی زیادہ اللہ کا شکر ادا کر۔ غریب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس سے 100 گنا تجھے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے تجھے بہت نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے بہت بڑی بڑی چیزیں دی۔ چوتھی چیز آپ نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، مشغول ہونے سے پہلے پہلے، مصروفیات کے اندر پڑھنے سے پہلے پہلے فارغ وقت کو غنیمت جانو۔ اور جب بندہ جوان ہوتا ہے نا، ابتدائی عمر ہوتی ہے، بڑا فارغ ٹائم ہوتا ہے، جیسے جیسے بندہ بڑا ہوتا ہے مصروفیات بڑھتی جاتی ہے، جب شادی ہو جاتی ہے تو مصروفیات اور بڑھ جاتی ہیں، اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور آج کل تو اتنی مصروفیات ہیں کہ ہر بندے سے پوچھو تو وہ کہے گا میں مصروف ہوں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا
کہ فارغ وقت کو مصروفیات سے پہلے پہلے غنیمت جانو۔ آخری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحیاتک قبل موتک، موت آنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ یہ زندگی اللہ نے ہمیں دی ہی اس لیے ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اپنی قبر کو بہتر بنا لیں، اپنی آخرت کو بہتر بنا لیں۔ یہ دنیا تو یہ زندگی عارضی ہے، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا الکیس، دانشور عقل مند انسان وہ ہے کہ جو دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے جو ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی کو اپنی کو بہتر بنا لیتا ہے، اور بے وقوف انسان وہ ہے کہ جس نے اپنی آخرت کو اس دنیا کے اندر برباد کر لیا۔ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، بے حد قیمتی ہے، اس کو قیمتی بنانا چاہیے۔ اپنے تمام معاملات کو سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ بندے کے اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ جس کے ساتھ بندے کا اللہ راضی ہو جائے۔ تو جب موت آتی ہے نا تو پھر بندہ کیا کہتا ہے اولم نعمرکم، کاش کہ اے اللہ تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی عمر دے دے، میں ساری زندگی مسجد کے اندر گزار دوں گا، میں ساری زندگی سجدوں کے اندر گزار دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہم جب ہمارا فیصلہ آ جاتا ہے ہم اس کو تبدیل نہیں کرتے، ہمارے فیصلوں کے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ تو اس لیے یہ 5 چیزیں ہیں، بڑی قیمتی ہیں، سمجھنے والی ہیں، ان کو غنیمت جانا چاہیے، ان کی قدر و قیمت کرنی چاہیے، قدر کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا آنا، یہ سننا، یہ دین کی باتیں سننا، اس کو قبول و منظور فرما کے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔